غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا واقعہ ہے۔ آپ تدریس فرماتے تھے، آپ پڑھاتے تھے، آپ محدث تھے کیونکہ آپ مفتی بھی تھے، کیونکہ آپ مفسر بھی تھے، آپ تو بہت کچھ تھے۔ آپ کی شان میں تو بہت کچھ کہا جا سکتا ہے اور وہ سبھی کم ہی کم ہے، آپ کو پتہ ہے۔ تو بہرحال چونکہ آپ مدرس بھی تھے اور آپ بہترین مفتی تھے، فتوے نویسی کا کام بھی آپ کرتے تھے، اور آپ نے بڑا ایک ٹف فتویٰ بھی ایک وقت میں حل کیا تھا، وہ میں آپ کو کبھی بیان کروں گا۔ ابھی میں آپ کو تھوڑی سی بات بتاتا ہوں۔ ایک واقعہ ہوا کہ غوث اعظم رضی اللہ عنہ پڑھا رہے تھے اور آپ کے پاس میں ایک بہت انتہائی درجے کا، بہت ہی کند ذہن بچہ پڑھنے کے لیے آپ کے دربار میں، آپ کے مدرسے کے اندر آ گیا۔ اور وہ بے انتہائی کند ذہن تھا۔ وہ جو مدرسے میں پڑھاتے ہیں یا پھر کہیں بھی کسی بھی صورت میں کئی بچوں کو پڑھاتے ہیں، ٹیچنگ کرتے ہیں، ان کو احساس ہوگا اس بات کا کہ کچھ بچے کچھ اتنے کند ذہن ہوتے ہیں، کچھ بالکل لو لیول کے ہوتے ہیں، ان کو چھوٹی سی بات بھی، اتنی سی بات بھی اس کو ایک دم سے سمجھ میں نہیں آتی، پھنساتے پھنساتے اس کو سمجھ میں ہی نہیں آتی، اس کو ہزار طریقے سے سمجھا لیا جائے، اس کو کوئی پھنستا ہی نہیں اس کے مائنڈ میں۔ اور اگر کبھی بڑی مشکل سے پھنسا تو اس کو 1 گھنٹے بعد پوچھ لو، وہ سارا کا سارا بھول کر کے ہوا بیٹھا ہوا ہوتا ہے۔ تو جو استاد ہوتے ہیں پڑھانے والے، ان کو بڑی کوفت ہوتی ہے اس سے، اور خاص طور پر جہاں پر تلوار لٹکی ہوئی ہو ٹیچرز کے اوپر، جیسے ٹیوشن ٹیچرز کے جو ہوتے ہیں نا، ان کے اوپر تلوار لٹکی ہوئی ہوتی ہے، ان کے ماں باپ کی طرح چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھیج دیتے ہیں۔ اپنے بچے کا ذہن نہیں پرکھا، کچھ نہیں، وہ جا کر کے ٹیچر کے اوپر چڑھ جاتے ہیں، 300 روپے بھی دے رہا ہے، کیا ہو رہا ہے ہمارے بچے کا؟ حالانکہ تھوڑا تھوڑا ہی ہوتا ہے اس کا، کیونکہ اس کا ذہن ہی اتنا ایکسیپٹ کرنے لائق نہیں ہے۔ اس کے ساتھ بچوں کی بہت اچھی گروتھ ہو رہی ہے تو اس کی نہیں ہوتی، تو ٹیچر کے اوپر چڑھ جاتے ہیں، تو بیچارہ اس کو بھی ایسے ہی بچوں سے زیادہ کوفت، اور خاص طور پر ٹیوشن ٹیچر کو اس لیے زیادہ ہوتی ہے کیونکہ ایسے بچے ہی خاص طور عام طور پر ایسے ہی بچے جو ہے وہ صحیح پڑھانے والے ٹیچرز کی بھی بدنامی کا سبب بن جاتے ہیں۔ صحیح پڑھانے والے قابل ٹیچروں کی جو بدنامی ہوتی ہے نا، وہ بھی اس طرح کے بچوں سے بہت ہوتی ہے۔ یہ تجربہ ہے مجھے اس بات کا، اور میں نے دیکھا بھی ہے اس بات کو۔ آپ نے بھی، جو ٹیچرز ہیں وہ اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ رہے ہوں گے۔ تو ماں باپ آپ آ کر کے، وہ خود بھی بولتا ہے، 4 آدمی میں ادھر ادھر بھی بولتا رہتا ہے۔ اب اس کو جو لوگ نہیں سمجھ پاتے کہ پڑھائی شے کیا ہے، وہ پڑھائی کی پیڑھی سے اچھی طرح سے گزرے نہیں، وہ سمجھ بھی نہیں پاتے۔ بہرحال اب غوث اعظم رضی اللہ عنہ کا واقعہ سنیے۔ غوث اعظم رضی اللہ عنہ پڑھا رہے تھے، اور طالب علم آپ کے پاس میں سبق کے لیے بیٹھ گیا۔ اب غوث اعظم نے ایک بار سمجھایا، دوسری بار سمجھایا، تیسری بار اس کو بار بار آپ سمجھا رہے ہیں، ایک ہی مسئلہ لگاتار آپ محنت کر رہے ہیں، اس کے اوپر لگاتار محنت کر رہے ہیں۔ احمد بن عبداللہ جو ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ میں بیٹھے ہیں، جو آپ کے ساتھ میں رہتے تھے اور آپ کو دیکھتے رہتے تھے، آپ سے نصیحت حاصل کرتے رہتے تھے، تو وہ بھی آپ کے ساتھ میں ہے، اور وہ بھی ایک ولی کی کیٹیگری کے شخص ہیں۔ اب آپ کو دیکھ رہے ہیں، وہ اتنے میں وہی بیان فرماتے ہیں احمد بن عبداللہ کہ ہم نے دیکھا کہ ایک ابن سمحل نام کا آدمی آ گیا، اور وہ بھی اس نظارے کو آ کر کے دیکھنے لگا۔ اب وہ اس نظارے کو دیکھتا دیکھتا حیرت میں کہ اتنا بڑا ولی، ولیوں کا سردار، چھوٹے بچے پر اتنی محنت، وہ سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، بچہ تو سمجھ نہیں رہا تھا۔ اب بہرحال جب کافی دیر ہو گئی اس کے بعد میں وہ بچہ وہاں سے اٹھا اور اٹھ کر کے اپنا سبق لے کر کے چلا گیا۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر کے پھر یہ جو ابن سمل آیا تھا، یہ آ کر کے بولا کہ حضرت مجھے تو بڑا تعجب ہے، مجھے بڑا حیرت ہے، مجھے بہت حیرت ہے، مجھے آپ کے اس محنت کے اوپر بھی اور اس بچے کے کند ذہنی کے اوپر بھی۔ اتنا کند ذہن ہے، بالکل سمجھنے کے لیے چھوٹی سی بات کو تیار نہیں، اور مجھے آپ کی محنت پر بڑا تعجب ہے۔ اتنے چھوٹے سے بچے کے ساتھ میں، اتنے کند ذہن بچے کے ساتھ میں اتنی محنت، حضور اتنی محنت۔ اب یہ باتیں سن کر کے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اصل میں یہ میری محنت اب 1 ہفتے کی بھی نہیں رہ گئی ہے۔ بات یہ ہے کہ اس کی قسمت میں، اس کی تقدیر میں موت لکھی ہے، اور 1 ہفتے سے پہلے لکھی ہے۔ ابھی اگلے 1 ہفتے سے پہلے ہی پورا 7 دن سے پہلے یہ اس دنیا کو چھوڑ کر کے الوداع کیا جائے گا۔ اب وہ سمجھ گیا تھا غوث اعظم کی کرامت، اور وہ روزانہ دیکھتے تھے غوث اعظم سے کرامتیں تو بڑی تیزی کے ساتھ میں برپا ہوتی تھی۔ آپ جیسا فرما دیتے تھے، لوگ اپنے سامنے ہوتا ہوا دیکھ لیتے تھے، وہ سمجھ گئے کہ ایسا تو ہونے والا ہے۔ احمد بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے پھر دنوں کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع کر دیا، میں نے دن گننا شروع کر دیے، تو میں نے دیکھا کہ غوث اعظم نے جو ڈیٹ بتائی تھی نا کہ 7 دن سے پہلے مر جائے گا، 7 دن پورے نہیں ہوں گے، تو وہ 7واں دن آیا، 7واں دن پورا نہیں ہوا، اس سے پہلے ہی اس بچے کا یقینی طور پر انتقال ہو گیا، وہ مر گیا۔ جیسا غوث اعظم نے فرمایا تھا ویسا ہی اس بچے کے ساتھ میں ہوا۔ تو بہرحال اس کا انتقال ہو گیا، لیکن وہ غوث اعظم کا شاگرد نکلا، تو ظاہر سی بات ہے اس کو وارے نیارے رہیں گے اس کے، اور اس کو برکات بھی ملیں گی اس بات کی۔ تو اس میں بہرحال ہم سب لوگوں کے لیے، جو خاص طور پر ٹیچر ہیں، جو لوگ بھی پڑھاتے ہیں، ان لوگوں کے لیے بھی خاص طور پر ایک سبق ہے، ان لوگوں کے لیے خاص طور پر ایک سبق ہے کہ وہ بچوں کے ساتھ میں اس طرح سے نرمی کا برتاؤ کریں، اپنی طرف سے کم 100% دینے کی ہی کوشش کی جاتی ہے اور کرنی چاہیے۔